بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو رفا انٹرنیشنل کالج ہربرنس پورہ کیمپس آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر نمبر 5 آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا لے کر حاضر ہیں، لائف اینڈ لیونگ 2۔ ہمارے آج کے لیکچر نمبر 5 میں جو آؤٹ لائنس ہیں اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آج کی جو میجر آؤٹ لائنس ہیں، پہلی ہے اسلامی نظام حیات اور دوسری ہے قائدین تحریک نظریہ پاکستان۔ اسلامی نظام حیات کیا ہے؟ اسلامی نظام حیات، اس میں تعریف ہوگی، تعریف پر ہم دلائل پیش کریں گے کہ اسلامی نظام حیات ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد آراء کی بات کریں گے کہ رائے اوپینین کو کہتے ہیں، کیا اس کا اوپینین ہوگا اسلامی نظام حیات ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی خد و خال کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ اور اسلامی قیادت کے جن ہستیوں نے اس نظام حیات کو انٹروڈیوس کروایا، اوبویسلی یو نو وٹ آئی مین کہ ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ یہ انہی کی کانسیپٹ ہے ریاست مدینہ، وہیں سے یہ نظام حیات زندگی کا چلتا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں اسلامی نظام حیات کیا ہے، اس کے بارے میں بات آج کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسری جو آؤٹ لائن ہے اس میں پہلی چیز ہے قائدین تحریک نظریہ پاکستان۔ قائدین تحریک نظریہ پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو قائد ہیں وہ ہے نواب وقار الملک علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف 4 ہستیاں شامل ہیں، یقیناً یہ 4 ہستیاں شامل نہیں، بلکہ ان سے منسلک اور بھی بڑی ہستیاں ہیں اور بھی بڑی شخصیات ہیں، ہمارے نصاب میں جو موجود ہیں وہ بھی شخصیات ہیں۔ میں جو آج بات کروں گا وہ صرف ان 4 کے بارے میں بات کروں گا۔ میں آپ کو ایک بات کو اسٹوڈنٹس کلیئر کر دوں کہ میں آپ کو تحریک نظریہ پاکستان کتاب کے 3 حصے ہیں PDF فارم میں، پہلا حصہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور سارا پڑھا بھی چکا ہوں۔ آج میں اسی تحریک نظریہ پاکستان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ PDF فارم میں جو ہمیں موصول ہوا، میں وہاں سے آپ کو آج سٹارٹ کروا رہا ہوں۔ لیکچر نمبر 5 ہمارا دوسرے حصے میں سے ہے۔ اچھا، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا بیٹا کہ جو آج پڑھانے جا رہا ہوں یہ ہمارے دوسرے حصے میں سے ہے اور وہ کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں اس لیکچر کی آؤٹ لائن کے ساتھ، اس لیکچر کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ وہ تیسرا حصہ بھی ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ براہ کرم آپ ایمانداری کے ساتھ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو آج پڑھاؤں گا اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے شیئر کر لوں۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو آن اوور بک۔ آج ہم کتاب کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، کتاب کا اوور ویو آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر 1 پر میں ہوں۔ اسلامی نظام حیات اور اسلامی حکومت کی بازیافت اور عام مسلمانوں کو اس کا احساس خلافت تحریک کا سب سے بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ متعدد مسلمان اسلامی نظام حکومت کو کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اسلامی نظام حیات کیا ہے؟ خلافت تحریک کے بعد تحریک خلافت آپ نے دیکھی ہوگی 1914 میں ہوئی تھی، 19 میں ہوئی تھی۔ بعد میں مسلمان رہبران قوم مسلمان کی سیاسی جدوجہد کا مقصود اور مطلوب اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی طرز زندگی کو قرار دیتے ہیں۔ سارے رہنمائی کی بات کہتے رہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی مذہب اور تہذیب کی حفاظت کے لیے تھا۔ اسلامی نظام حیات کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تعریف کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی نظام حیات زندگی گزارنے کا جو نسخہ ہے وہ عین اسلام کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے اگر بات کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا تعریف پر میں بات کروں گا۔ اسلامی نظام حیات کی تعریف یہی ہوئی کہ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ پھر اس کے بعد دلائل اس میں کہ یا کہ درست ہے کہ نہیں، بالکل قرآن ہمیں اس بات کی تائید کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، حیات مقدسہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس پر آراء کیا ہے؟ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یقیناً اسلام سے جو باغی ہیں وہ اس پر اختلاف رکھتے ہوں گے یا ان کا نقطہ نظر اسلام سے مختلف ہوگا، مگر الحمدللہ اسلام کا ایک اپنا نقطہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اسلامی قیادت میں سب سے پہلا اسلام کی بنیاد رکھنے والی ہستی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ کے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، مطلب عشرہ مبشرہ صحابہ تمام اسلام۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس نے میرے صحابہ کی تقلید کی گویا وہ جنت کے صحیح راستے پر ہے۔
اور تم اس پر فلاح پا جاؤ گے. تو اسلامی قیادت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے. میں عمر بن خطاب تو چونکہ وہ رسول اللہ کے خلیفہ میں ان کو کہ امیر المومنین کی پہلی اصطلاح بھی ان کے لیے استعمال ہوئی تھی. میں تھوڑی آگے کی بات کرتا ہوں کہ اسلامی قیادت میں یہ ہستیاں شامل تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں اگر آپ کو کتاب سے دکھاؤں تو ہمارا دوسرا جو ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن ہے وہ یہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قائدین تحریک نظریہ پاکستان میں سب سے پہلے نواب وقار الملک علامہ محمد اقبال چودھری رحمت علی اور قائد محمد علی جناح ہے. تو نواب وقار الملک کی اب میں بات کرتا ہوں تو ان کی ہستیوں کے بارے میں جو کچھ ڈسکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں، چودھری رحمت علی کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. جو نواب وقار الملک ہیں آپ کی کتاب میں 1906 میں اگر کسی وقت برٹش یعنی کہ انگلینڈ کے جو لوگ ہیں حکومت ہندوستان میں قائم نہ رہے تو اس وقت وہی قوم ملک پر حکمران ہوگی جو تعداد میں ہم سے 4 حصے زیادہ ہے. اب دس از ڈائریکٹلی انٹیمیٹنگ دا سسٹم آف ہندوازم. اس وقت ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور اب صاحب و ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس بات پر غور کر لے کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا مذہب سب خطرے میں ہوگا. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کے پاس یہ حواشی موجود ہے. اس حواشی کی تفصیل یہاں پر نیچے دی ہوئی ہے. خطبہ تاسیسی مسلم لیگ ڈھاکہ 30 دسمبر 1906. یاد رکھیے گا یہ باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کیونکہ انہی کے اکارڈنگ آپ کے MCQs وغیرہ بھی بننے ہوتے ہیں. اور 1906 والا بھی ذکر آپ یاد رکھیے گا مسلم لیگ کا جب قیام عمل میں آیا. تو یہ سوال تو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ کو 12ویں کلاس کے امتحان میں پوچھا جا چکا ہوگا کہ 1906 میں کس کی جماعت کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا. تو وہ مسلم لیگ تھی، جو آل انڈیا مسلم لیگ. اس کے بعد علامہ اقبال 1930 اگر آپ کو یاد ہو تو خطبہ الہ آباد آپ کو یاد آتا ہوگا. خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ محمد اقبال نے کچھ جگہوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں جگہ جس میں سندھ شامل تھا، آسام شامل تھا اور یہ سرحد شامل تھا جس کو آج موجودہ KPK کہتے ہیں، اور دیگر جو تھیں وہ چیزیں شامل تھیں، ملک پنجاب شامل تھا، کشمیر شامل تھا. ان کو ملا کر ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہوگا کہ اس امر ہوتا ہے کام کو کہتے ہیں. اسلام اب بھی ایک زندہ قوم ہے جو ذہن انسان کو نسل وقت کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے، جس کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور جس یقین کے اسلام کی تقدیر خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. ساری باتیں علامہ محمد اقبال نے 1930 میں کہیں اور مسلم امہ کو بیدار کرنے کی پوری کوشش کی. اور انہوں نے بتایا کہ ان کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ایک اسلامی نظریہ حیات پر چلنے والے لوگ، وہ اسلامی نظام حیات کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں. علامہ قائد محمد علی جناح کا بھی یہی فرمان تھا کہ ہم فقط زمین کا ٹکڑا اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ یہاں پر حکمرانی کر سکیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو یہاں پر ہم کیا کر سکیں، آزمائش کر سکیں. مراد یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک لیبارٹری ہے جہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، ان کی آزمائش کرنی ہے. میں تھوڑا آگے چلوں گا آپ سے اس حوالے سے، اور انہوں نے اس پر کافی لمبی چوڑے جو ہے نا وہ ڈسکشن کی. اگر آپ دیکھیں تو میں اس میں چیزہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور ان کی نمایاں یکسانیت اور قوانین اور روایت کا شرمندہ احسان جو تہذیب اسلامی سے وابستہ ہیں، یہ ساری باتیں علامہ محمد اقبال نے اپنے اقبال میں فرمائی تھی. اور بتایا تھا کہ پھر اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر عربی شہنشاہیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے، اس جمود کو توڑ ڈالے گا. اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم میں صدیوں سے جاری ہیں. یہ ساری باتیں علامہ محمد اقبال نے گائیڈ کیا، مسلمانوں کو کلیئر کیا کہ بھائی آپ لوگ جاگو، بیدار ہو. اسلامی مطلب یہ سچ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظامی سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطنی یا قومی اصول پر مبنی جو اسلام کے اصولوں کے اتحاد کے منافی ہو. ابھی جملے کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا مسلمان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ایک ایسی مطلب جگہ کا حصہ بنے یا ایک ایسی جماعت کا حصہ بنے یا ایک ایسی سیاسی نظام کا حصہ بنے جو اسلام کے خلاف ہو. کبھی بھی نہیں چاہے گا. ہم صرف اسی بات کو ایڈمٹ کریں گے یا اسی نظام کو لے کر چلیں گے جو اسلام کے عین مطابق ہوگا، اسلام کا ہوگا، اسلام کے لیے ہوگا. اور پھر اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان تاثرات سے آزاد ہو کر جو عربی شہنشاہت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے، اس جمہور کو توڑ ڈالے گا. اور اس کی تہذیب و تمدن، شریعت، تعلیم پر جو جاری ہے، اس سے نہ صرف اسی کا صحیح معنی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کے روح سے بھی قریب ہو جائے گا. یعنی کہ بہت جب اسلام دوبارہ سے رینیو ہوگا، ایک رینیویشن کی طرف جا رہے تھے، ایک انقلاب کی طرف جا رہے تھے کہ مسلمان اپنی سوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ٹیپو سلطان جیسے بہادر پیدا کرنے جیسی ہمیں ضرورت تھی. یہ ساری باتیں اس وقت علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ صدارت 1930 میں آل انڈیا خطبہ الہ آباد کے اندر ارشاد فرمائی.
ایک اور ہستی کا ذکر یہاں میں کرتا چلوں، چودھری رحمت علی خالی کے لفظ پاکستان 1933 میں 1933 میں انہوں نے پاکستان کا لفظ تجویز کیا۔ پاکستان کی پے کو پنجاب سے، الف کو بنگال سے، کاف کو کشمیر سے، سندھ اور سرحد سے سین کو، اور تان کو بلوچستان سے لے کر انہوں نے ایک وطن کا نام تشکیل دیا، اس کا نام رکھا پاکستان۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس نے اسلام کے اصولوں پر، میں نے پہلے بات کی نواب وقار الملک کی، دے آر انفورسنگ ٹو اس کہ آپ اسلامی نظام حیات کو پروموٹ کریں۔ سیکنڈلی بات کی علامہ محمد اقبال کی، وہ تو ویسے ہی روحانی عاشق رسول آدمی کی، محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، یہ شعر ہی ان کی شناخت کافی رکھتا ہے کہ اسلام کے نظام کو وہ کس قدر اور کس حد تک اپنے دل و دماغ اور اسلامی ریاست کے اصولوں پر ان کو ڈالنا چاہتے تھے۔ اب اس میں چودھری رحمت علی جو تھے انہوں نے پاکستان، علامہ اقبال کے اقوال اور خطبہ الہ آباد کی روشنی میں پاکستان کا نام تجویز کیا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ پاکستان کی پے کو جو ہے پنجاب سے، الف کو جو ہے وہ بنگال سے، کاف کو کشمیر سے، سندھ سے اور سرحد سے سین کو لیا، اور تان کو بلوچستان سے لے کر ایک ریاست کا نام تشکیل دیا، وہ تھا پاکستان۔ اس کے بعد بات کر لیں اگر آپ قائدۃ محمد علی جناح کی، تو قائدۃ محمد علی جناح کا ایک بہت خوبصورت بیان، میں صرف ان کے ایک یہ 1.5 لائن پر بات کر کے میں اپنی بات کو کوشش کروں گا کمپلیٹ کروں، حالانکہ ان کی بات بہت لمبی طویل ہے، میں انشاءاللہ اس پر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ محرک کیا تھا؟ پاکستان کے لیے ایک جداگانہ مملکت وجہ جواز کیا تھی؟ کوشچن کرنے ہیں اپنی عوام کے ساتھ۔ اس کی وجہ نہ ہندو کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کا چال، اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، دیٹس اٹ۔ پھر انہوں نے فرمایا قرآن نے اسنان کو خدا کا خلیفہ اور نائب کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کھل کر بات کی، اور انسان کی تعریف کو امتیازی حیثیت حاصل تھی کہ وہ ہم پر قرآن کی اتباع کا فرض عائد کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو تم میں تمہارا حاکم ہو، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح پیش آنے کا تقاضا کرتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے، نرمی کے ساتھ۔ لاکھ مرتبہ گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری ایک آنسو پر یا ایک معافی پر ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاملہ اللہ تمہارے ساتھ رکھتا ہے وہی معاملہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو۔ دس از اے فنڈامنٹل رائٹ آف اسلام، ڈکٹیشن آف اسلام، گائیڈنس آف اسلام، کہ یو جسٹ پلے دا بیہیویئر ود ٹو ادرس لائک ایز اے گاڈ بہیو لائک یو، جیسے اللہ کی ذات تمہارے ساتھ سلوک رکھتی ہے ویسے ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرو، برتاؤ کرو، ادب کا، محبت کا، معافی کا، اگنورنس کا۔ مسلمانوں ہمارا پروگرام قرآن پاک میں موجود ہے، ہم مسلمانوں کا لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، اور قرآن پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے ساتھ کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ دس از اے ون ایجنڈا، کیا جی ہولی قرآن از گائیڈنس آف آور پولیٹیکل۔ اب آج آپ بات کر لیں سیاسی جماعتوں کی، ان سے پوچھیں کہ وٹ از یور اوپینین اباؤٹ دا اسلام، تو کئی لوگوں کو تو اسلام کی ڈیفینیشن بھی شاید نہ پتہ ہو، اور صحیح کسی لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اسلام ہے کیا، تو وہ اس حوالے سے بھی گائیڈنس میں تھوڑی سی ذوفت رکھتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے، تو اسلام جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہماری اچھائی کی طرف، اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے قرآن کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کو گزارنے کا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں، اور فرمایا کہ قرآن مجید ہمارے پاس گائیڈنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام علوم کو سما دیا اور بتا دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسلام ہی ہمارا صحیح معنوں میں کیا ہے، رہبر اور رہنما ہے۔ تو قائدۃ محمد علی جناح کی تقریر صرف اسلامی اصولوں پر ہے، اسلامی اصولوں پر مبنی ہے۔ میں اس میں اگر آپ کو صرف یہ بات پڑھ کے سناؤں، یہ والا پیراگراف، تو میں اپنی بات کلیئر کر سکوں گا اور آپ کو گائیڈ کر سکوں گا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بالکل ہی ناواقف ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ہماگیر ضابطہ حیات ہے، مذہبی، معاشرتی، دیوانی، معاشی، عدالتی، غرضیہ، ہماری مذہبی رسومات سے لے کر روزمرہ کی زندگی کے معاملات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، اجتماعی حقوق سے لے کر انفرادی حقوق تک، اخلاقیات سے لے کر جرائم تک، دنیاوی سزاؤں سے لے کر آنے والی زندگی کے جزاء و سزاؤں تک، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام معاملات پر اس کی عمل داری ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہر شخص اپنے پاس قرآن رکھے اور خود رہنمائی حاصل کرے۔ اس لیے اسلام صرف روحانی احکامات، تعلیمات اور مراسم تک وہی محدود نہیں ہے، یہ ایک کامل ضابطہ ہے جو مسلم معاشرے کو مرتکب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دس از اے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ کلیئرلی اسٹیٹ کہ وی شیل نیور ایکسیپٹ اینی مور ایجنڈا ایکسپیکٹ اسلام، ایکسپیکٹ ہولی قرآن۔ ہم اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی ایجنڈا قبول نہیں کریں گے۔ What is Constitution of Pakistan? That first time that British
برٹش جو ہوتے ہیں صحافی کوشچنرز ہوتے ہیں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا. انہوں نے کہا مسٹر جناح واٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. برٹش جرنلسٹ جو تھا تو مسٹر جناح قائد محمد علی جناح replying very softly he said کہ if you are asking me about the constitution of Pakistan that I don't think so کہ you are completely familiar to the Islam because we have decided and our constitution has been decided. خطبہ حجت الوداع, this is a definition of Islam. ہمارا تو 1300 سال پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن, خطبہ حجت الوداع, and I'm clearly state we shall never accept any other constitution respecting Islam and Holy Quran. So class, مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات شاید آپ تک پہنچا سکا ہوں گا کہ ہم اسلامی نظام حیات کیوں کیسے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. مزید اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکشن اپنے نیکسٹ لیکچر کے لیے رکھتے ہیں اور 2 بڑی ہستیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. 3-4 ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس اور بھی ٹاپکس ہیں, ہم اس پر بات کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ نے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. My students, being a teacher, I request, do you have any question of this? You can ask me, you can comment and ask me any question that you want to ask. I will definitely give all types of questions and answers. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں. اس میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور مجھ سے کیجیے گا. لاسٹ لیکچر کے لے کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ میں آج کے ہی لیکچر میں کچھ اسائنمنٹس وغیرہ یا کچھ کوئز وغیرہ پلان کر رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ میں ویری سون جو ہے وہ ایکسپلور بھی کروں گا آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.